ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، تم نے کیا جدوجہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جدوجہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا، یہ کون سی میرٹ ہے؟ یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا۔ پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی، تو بتانا بھول گئی کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں، اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لے آئی جائے بنانے کے لیے۔ کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی، بالکل سلام ہے۔ تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا، ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا؟ یہ بھی تو بتاؤ، یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے، جو تمہاری گردن ہلتی ہے، جس کا پریشانی تمہارے دماغ سے چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب ایسے جواب دے گی حکومت اور ایسے ہی اپوزیشن بھی حملے کرے گی تو لگتا ہے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت گرم ہونے جا رہی ہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، سردی بڑھ رہی ہے لیکن سیاست گرم ہو رہی ہے اور مزید گرم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بیانات میں سختی آ رہی ہے، حکومت جو ہے وہ نرمی نہیں دکھا رہی، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر حال میں حکومت کو گرانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کے احتجاج کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس کی کچھ پاسبلٹیز ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئینی طریقہ تو ایک ہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے، لیکن اس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے جو اس وقت اپوزیشن کے پاس نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد میں اگر ہرا پاتے تو بہت پہلے ہرا دیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ حکومت گرانے کے دوسرے دو طریقے اور ہیں، یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ عمران خان صاحب کو اس حد تک لیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے کر اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دیں، جبکہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو غیر مستحکم کر کے اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اپنے 4 منظرنامے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپوزیشن استعفے دے دے اور استعفے دینے کے بعد ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ انتخابات یا تو ہوں نہ، اور اگر ہوں تو ضمنی انتخابات میں بالکل حصہ نہ لے، اس کا بائیکاٹ کرے اور کسی اور کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے روکے، کوشش کرے کہ کم سے کم لوگ ووٹ ڈالیں اور اس طرح وہ انتخابات مشکوک ہو جائیں اور پھر یہ حکومت چلی جائے۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن استعفے تو نہ دے لیکن بڑا زوردار قسم کا احتجاج کرے، لانگ مارچ کرے، حکومت کو دباؤ ان کے اوپر بڑھاتی جائے، حکومت سے غلطیاں کروائے اور حکومت کی غلطیوں کا فائدہ اٹھائے اور حکومت کو اتنا غیر مستحکم کر دے کہ وہ گر جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں انتخابات ہوں۔ لیکن اس کا فائدہ کوئی اور بھی اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خود ہی ٹوٹ جائے، کیونکہ ان کے اندر اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پاش بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور منظرنامہ جو ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد قائم رہے لیکن استعفوں پر اتفاق نہ ہو اور بڑے بڑے جلسے جلوس بھی نہ کیے جا سکیں۔ سینٹ الیکشن جو ہے وہ بھی ہو جائے اپنے ٹائم پہ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے احتساب کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہ وہی سینیریو ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ سب ایسے چلتے بھی رہیں گے، کبھی اکٹھے ہوں گے، کبھی ٹوٹیں گے، کبھی قریب آئیں گے، کبھی دور آئیں گے، کبھی اتفاق ہوگا کبھی اختلاف ہوگا، لیکن چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی اور حکومت شاید نہ گر پائے۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کراؤں تاکہ ہم بات چیت شروع کریں۔ علی گوہر صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمل شوذب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نواب تیمور طاہرپور صاحب پروونشل منسٹر ہیں سندھ کے، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب سے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، استعفوں کا تو کل زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں کہہ دیا
کہ استعفے کوئی آپشن نہیں, کسی اور آپشن پہ جائیں گے, کسی اور طرح حکومت گرائیں گے. تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک مدعا کھڑا کیا تھا استعفوں کا, اتنی بڑی جو ایک گیم بنائی تھی کہ ہم استعفے دے دیں گے, ہلنے نہیں دیں گے, باندھ کے رکھ دیں گے اور دوبارہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے, وہ تو سارا ختم ہو گیا. تو پھر اب کیا؟ شکریہ عمران صاحب. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے مختلف طریقے ہیں اور ان پر انہوں نے روشنی ڈالی اپنے تجربات کی وہ مطلب ہے کہ وجہ سے, کہ انہوں نے کہا جیل بھرو تحریک بھی ہو سکتی ہے, دیگر آپشن بھی ہو سکتی ہیں. انہوں نے مشرف کا حوالہ دیا کہ مشرف کو بھی جو ہے انہوں نے, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس کو بھی ایوان کے اقتدار سے نکال کر وہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب کے باہر پھینکا. دیکھیں ڈے ون سے پہلے یہ عمران خان کہا جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی, پی ڈی ایم بن نہیں سکے گی, پی ڈی ایم بن گئی تو ان کی اپنی صفوں میں دراڑیں ہیں, یہ اکٹھے نہیں سر, یہ کسی نے نہیں کہا, یہ ایک پیج پر نہیں ہوگا. پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کو یاد نہیں, عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. پی ڈی ایم کے بارے میں, پی ڈی ایم تو نام ہے سر ایک, انہوں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اکٹھے ہو جائیں گے. بنے گی یہ نہیں, وہ باتیں وہ پہلے کرتے تھے, لیکن پی ڈی ایم بننے کے وقت جب حکومت بنی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور یہ تحریک پی ڈی ایم نہیں معارض وجود میں آئے گی. یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں اکٹھے ہوں گے, ان کا بیانیہ ایک نہیں ہوگا. میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں, سر ہمارا بیانیہ بھی ایک ہے. نہیں علی گور صاحب دیکھیں, یہ تو غلط بیانی ہو جائے گی نا. علی گور صاحب مجھے وہ واقعہ بتا دیں جس دن عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. وہ تو جب ہمیں ملے, جب انہوں نے انٹرویوز دیے, جب ان کے اخبارات میں خبر چھپی, انہوں نے ایک ہی بات کی, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں اور یہ اکٹھے ہو جائیں تو اس پہ حیران مت ہوئیے گا. وہ تو یہ کہتے رہے ہیں. جب اپوزیشن کی جماعتوں کے قائدین نے یہ کہا کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے, تو اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کی حلیف جماعتیں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری سر یہ میڈیا کے انالیسز ضرور ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی بھائی, یہ میڈیا کے انالیسز ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے پہلے دن سے آج تک یہی کہا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہیں, ملے ہوئے ہیں, میں الگ ہوں ان سے. وہ یہ کہتے ہیں یہ اور یہ جی وہ الگ جس طرح سے ہیں وہ بھی پوری قوم جانتی ہے. یہ بات گزارش یہ ہے وہ واقعی ہم سے الگ ہیں, چونکہ جس کشتی میں وہ بیٹھ کر آئے ہیں نا, وہ کشتی واقعی ایک الگ کشتی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج ہم ایک پیج پر بھی اکٹھے ہیں اور ایک سٹیج پر بھی اکٹھے ہیں. اور ہمارے اکٹھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس غیر قانونی غیر آئینی حکومت کو, جس نے ملک کیا نہ صرف قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں, رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے جو ہے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت معارض وجود میں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ابھی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی, ہماری ابھی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کی ٹریننگ ہوئی تھی, لیکن غلطی سے آپ ٹریننگ لے کر آئے تھے لوٹ مار کرنے کی, آپ اداروں پر ڈاکہ ڈالنے کی ٹریننگ لے کر آئے تھے, آپ پاکستان کا پیسہ لوٹنے کی ٹریننگ لے کر آئے تھے. انشاءاللہ تعالی جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر فیصلے ہوں گے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ استعفوں کا آپشن 100% موجود ہے. نہیں سر, زرداری صاحب اور پروگرام میں بیٹھا ہوں سر, مولانا صاحب کے ساتھ تو اختلاف ہی یہی بنا ہے نا. زرداری صاحب نے یہ کہا ہو, عمران صاحب میری گزارش سن لیں, جہاں پر زرداری صاحب نے یہ کہا ہو نا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, یا بلاول صاحب نے کہا, مجھے وہ کلپ ضرور سنوا دیجیے گا, چونکہ میری نظروں سے وہ نہیں گزرا کہ جی ٹھیک ہے. لیکن آج کے تمام اخبارات آپ اٹھا لیں اور وہ کلپ نکال کے آپ سن لیں. زرداری صاحب نے کہا کہ وی ہیو ادر آپشنز, یعنی وہ دوسرے آپشنز کی بات کر رہے ہیں. لیکن استعفے آپ نے پہلے فائنل آپشن کے طور پہ رکھے. آپ کا ایٹم بم جو تھا وہ استعفے تھے, لیکن زرداری صاحب نے ایٹم بم سیو کر دیا ہے. ایٹم بم تو استعفے کا نا, ایٹم بم چلے گا اور کسی بھی مناسب وقت آنے پر ضرور چلے گا, اور اس کی کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر نے تردید نہیں کی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. چلیں, لیکن آپ کے جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ تو بھاگ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب منظور نہ کر لے کوئی, خدا نہ خواستہ. بھائی دیکھیں, ہم نے استعفے اپنی لیڈرشپ کو دیے ہیں. نہیں, 2 تو قومی اسمبلی پہنچ گئے ہیں نا. استعفا نہیں دیا. اگر اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس استعفے ہے تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں. سر وہ کہتے ہیں غلطی سے چلا گیا استعفیٰ, وہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں عباسی صاحب کے میں جا کے ملوں گا اسپیکر سے اور میں کہوں گا جی کہ نہیں میرا استعفیٰ, وہ تو اپنے استعفے جان چھڑا رہے ہیں.
स्पीकर ने तो हमसे इस्तीफे मांगे नहीं, अभी हमारी लीडरशिप ने कहा नहीं इस्तीफे जमा करवाओ, तो उनके इस्तीफे कैसे पहुंच सकते हैं उधर? कमल शोधर साहबा, ये क्या मामला दो इस्तीफों का? उस दिन हम जाकर पहले स्पीकर के चैम्बर में उस चीज की तस्दीक भी करेंगे और थोड़ी देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो अब्बासी साहब थे और वो तो कह रहे थे कि जी मैं बात करूंगा, ये गलत हो गया और ये इस्तीफे जो है ये नहीं है हमारे और हम ये इसको नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। वो आर और पार सुना था आपने 8 दिसंबर को, ये गलती से इस्तीफे जहां जाने थे वहां की बजाय दूसरी तरफ चले गए और आर पार इस तरह का हो गया, और हुआ भी बेचारे उन दो पे है जो मरियम साहिबा के ससुराली लगते हैं। एक उनके सजाद अवान साहब हैं और दूसरे भी मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं। वो पहले तो उन्होंने जहाँ देने थे दे दिए, बंदा भेज के उन्होंने तस्दीक की, और उसके बाद अब वो जब पूरी पार्टी को एक दफ़ा हिल गई है कि ये इस्तीफे गलत चले गए, क्योंकि इस्तीफों का तो खाली शुरलियाँ थी, एटम बम फाड़ने के लिए थोड़ी होता है, एटम बम तो दिखाने के लिए होता है, और इनका एटम बम नहीं है, इनका आइटम बम है। आइटम बम में और एटम बम में बड़ा फ़र्क होता है। ये शुरलियाँ थी जो छुट्टी हैं और वो अब छुटती जाएंगी। अच्छा, इन्होंने बड़ी बातें की हैं और ऐसे की हैं जैसे ये अपने जलसों में किया करते हैं। मैं फैक्ट्स पे 2-3 बातें आपको बता दूं। कल जनाब मरियम बीबी ने अपने वालिद साहब के तमाम 1980 के बाद की जो सियासत के बयानात थे, जो पूरी सियासत उन्होंने अपनी खड़ी की थी एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी बेनज़ीर, उसके जाके धोने धोए हैं। और उन्होंने देखें वो जो 80s और 90s की गंदी सियासत थी उसको उन्होंने दफन कर दिया। कल मरियम नवाज साहिबा ने गंदी सियासत दफन करके एक अच्छी सियासत शुरू कर दी है। नहीं, दफन नहीं किया है। कल जरदारी साहब ने उनसे धुलाई करवाई है अपने वालिद साहब के हिस्से की। देखिए, जिस वक्त जरदारी साहब ने जो तकरीर की है वो आपने ठीक रेफरेंस दिया है। उससे पहले जितनी बातें हो रही थी वो हम पपेट शो देखा करते थे ना, ये कठपुतली हो, तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। वो कल भी हमने देख लिया मंजर के, हमें पता लग गया है कि असली कठपुतलियां कौन है। ये जो मौरूसी सियासी बोने हैं ये कठपुतलियां ही तो थी जो इतने अरसे से ये पीडीएम के बम चलाने की कोशिश करी थी, जो आइटम बम निकले हैं। असल में जो कल स्टेटमेंट आई है वो जरदारी साहब की आई है, जिनको ये सब कहते हैं कि एक जरदारी इस पूरी पीडीएम पे भारी, 11 जमातें एक तरफ और एक जरदारी साहब की स्टेटमेंट एक तरफ। उन्होंने कहा हमसे सीखो, हम तुम्हें बताते हैं, हम उतार सकते हैं जैसे हमने उसको उतारा था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, डेमोक्रेसी को चलना चाहिए, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज भी उन्होंने याद करा दिया। किसको याद कराया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज? किससे उनका रिवेंज बनता है? इमरान खान ने उन्हें 11 साल नहीं डाला था जेलों में डाला था मरियम नवाज साहिबा के मुजरिम इश्तिहारी वालिद साहब ने, जो यहाँ से गए हुए, और अब कल उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ खुदा का वास्ता है कोई करके वहाँ से और मुकमुका पूरा करके लाओ। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरे हाथ में है, ये हमने नहीं साइन किया था, इन्होंने आपस में किया था साइन, और इसको तोड़ा था नवाज शरीफ साहब ने ये कह के कि जरदारी के साथ नहीं चला जा सकता। और कल उन्होंने बताया, बार बार याद कराया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये बिलावल ने कहा था। अगली बात सुनिए, जिस वक्त जरदारी साहब ने अपनी तकरीर करनी थी, जी हर दफा होता है आपका नहीं, आपकी आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए, बात कीजिए, पीछे हो जाए, बोलिए, बात कीजिए। जी आ रही है, बोलिए, आप बात कीजिए। हाँ जी, सॉरी। हाँ, जब जरदारी साहब ने अपनी तकरीर करनी थी तो उन्होंने पहले नारे लगवा दिए कि शेरों का शिकारी जरदारी, वो कोई वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो करवाया गया था, बताया गया था कि अभी भी आप जो है अपनी मुंह हाथ धो के रखिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने नारे लगवाए वजीर आजम बिलावल। तो अब आप याद रखिएगा कि जो 2006 में इस डेमोक्रेसी के नाम पे जो पूरे मुल्क को और हर एक को एक झांसा दिए रखा है, यही इनका अगला फ्यूचर भी है। और मौलाना साहब क्यों नहीं आए, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि जो उनसे प्रोमिसेस किए गए थे, उनको पैसे देने थे या जो मराद देनी थी, वो उस पर बड़े सख्त नाराज़ हैं। पहले बिलावल मर्दान के जलसे में नहीं गए, कल मौलाना पीपल्स पार्टी में जो मोहतरमा की हमें पता लगा तो बरसी, उन्होंने कहा नहीं जी बहुत बड़ा जलसा है, उसमें तशरीफ़ नहीं लाए। तो जिस कश्ती को ये कह रहे हैं ना वज़ीर आज़म इमरान खान जिस पर सवार होके आए हैं, उस कश्ती का नाम जमहूरियत है। क्योंकि एक मिनट, नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया। अली गौर साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 28 करोड़ रुपया अवाम के खून पसीने की कमाई छीन कर इस मज़ार पे लगा दी गई है और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है अवाम के साथ। कल उस मज़ार पे उनकी बेटी मौजूद थी
اور وہی کمائی جو ہے وہ ان کے کام آ رہی تھی, وہاں پہ وہ گھوم رہی تھی, دیکھ رہی تھی. تو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز, یہ ملاپ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے نسلوں کو دیکھا آپس میں دستوں گرے باندھ. عمران ایک اور انہوں نے کہا وہ جو جعلی شہید ہے, ضیاء الحق اصلی شہید ہے, یہ بھی انہوں نے فرمایا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حلیف جماتے ہیں, ہمارے مختلف مینیفیسٹوز ہیں. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. آج اگر میں ایم این اے بیٹھا ہوں تو میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا, جے یو آئی کے امیدوار ہوتے ہیں ہر حلقے میں. تو اس طرح سے الیکشن, لیکن نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں سر. دیکھیں میری عرض سنیں سر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ سارے مل کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان مرد آباد یا پی ٹی آئی مرد آباد, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جی اے بھٹو کہیں, آپ پیپلز پارٹی زندہ آباد کہیں. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آپ لوگ حلیف تو ہیں ایک دوسرے کے. اب آپ چلے جائیں ان کے مزاروں پہ, وہ یعنی آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن نظریاتی طور پہ آپ دو الگ جماعتیں ہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے نظریات بھی اب ایک جیسے ہو چکے ہیں. نہیں, ہمارا ایجنڈا اس وقت ایک ہے, ہم ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے یہ موجودہ ایک غیر نمائندہ حکومت کو ہٹانے کے لیے, جو کہ غیر جمہوری طریقے کے ساتھ معارضے وجود میں آئی ہے, دھاندلی کے ذریعے معارضے وجود میں آئی ہے. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پہلے اس کو ہٹایا جائے, جمہوریت پراپر طور پر بحال کی جائے, اور پھر اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں, اور وہ الیکشن کروائے جائیں جس سے جمہوریت کا تسلسل چلے. ایسا نہ ہو, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو لوگوں کی وفاداری. اچھا میں علی گور صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں, ایک سوال علی گور صاحب, ایک سوال چھوٹا سوال. پاکستان کی کوئی ایک ایسی حکومت بتائیں, ایک صرف, جس کے خلاف نواز شریف نے احتجاج نہ کیا ہو یا اس کو گرانے کے لیے سازش نہ کی ہو. ایک حکومت بتائیں, کوئی ایک. دیکھیں میں آپ کی سازش والی بات کی تو مکمل تردید, چلیں چھوڑ دیں سر, اس کو گرانے کی کوشش نہ کی. چلیں جب بھی آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب بھی آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نہیں وہ تو ان کی اپنی حکومت تھی نا, اس کے علاوہ موجودہ جو بھی اس کی حکومت ہو, جب ہم نون میں بیٹھے تھے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی تو ہم پر تنقید کرے گی. سر پیپلز پارٹی نے آپ کی حکومت نہیں گرائی سر, تنقید کریں گے. دیکھیں میری عرض سنیں, اپوزیشن کا کام صرف حکومت گرانا نہیں ہوتا, حکومت کو گھر بھیجنے کی جلدی نہیں ہوتی. اپوزیشن کو اپوزیشن کرتی ہے, وہ گائیڈ کرتی ہے, وہ نشاندہی کرتی ہے. لیکن میاں نواز شریف نے ہر حکومت کو گرایا ہے. ایک حکومت, میں اپنے سوال پھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کے دماغ میں نواز شریف صاحب کے 35-40 سال کے سیاسی کیریئر میں کوئی ایک حکومت ایسی ہے جس کو میاں صاحب نے گرانے کی کوشش نہ کی ہو؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نواب تیمور تالپور صاحب. نواب صاحب یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے دوسرے آپشنز پہ بات کی, انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے مشرف کو نکالا دودھ میں سے مکی کی طرح, تو عمران خان صاحب کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں. پھر دیگر آپشن پہ وہ چھوٹی موٹی بات کرتے رہے, جیلیں بھرنے کی بات کی انہوں نے, دیگر احتجاج کرنے کی بات کی انہوں نے, بلاول نے دمادم مست قلندر کی بات کی. استعفے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جاتے ہوئے دکھائی دیے. اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہم تو ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بھرپور حصہ بھی لیں گے. تو بٹ اسٹریٹجی چینج ہوگی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی آپ نے 3 سوال کر دی میرے سے آتے ہی. آپ لیٹ آئے ہیں سر. سب سے پہلے تو جہاں سر میں آپ کے ساتھ وائس پہ تھا پر آپ نے اسکائپ پہ مانگا تو ہم حاضر ہو گئے آپ کے سامنے, آپ کے ڈی ایس این جی کے ساتھ. تو سر بیسکلی آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بالکل اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے, سب سیاسی جماعتوں نے یہ اس چیز سے مثبت تھے کہ کوئی جنرل مشرف کو پریزیڈنسی سے اور اپنا اس کی وردی اتارنے میں کبھی کامیاب ہوگا تو وہ ایک فیدر ہے آصف علی زرداری صاحب کے کیپ میں, جو کہ واقعی ایک حقیقت ہے. اور جب ہم ایک سرونگ جنرل کو وہاں سے بھی ہٹا سکتے ہیں, ان کی وردی بھی ہٹا سکتے ہیں, اور ان کو ہم اسی ایک ہی ٹائم پر ان کو پریزیڈنسی سے بھی نکال دیتے ہیں, تو دین دس از ناٹ اے بگ ڈیل فار اس. واٹ از خان صاحب کچھ بھی نہیں ہے. اگر خان صاحب عمران خان جن سے میں بھی مخاطب ہوں ان کی طرح آنیسٹ, سچے, سپارکلنگ ہوتے تو پھر تو کیا بات تھی, پر وہ عمران نیازی میں اور آپ میں بڑا فرق ہے. تو دیٹس وائی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے مچ کمپیریزن. ان کی اپنی غلطیاں ہیں جو ان کے گلے میں پڑی ہیں. ہم نے جب دیکھا تھا کہ یہ حکومت سارے سلیکٹڈ کی ہے, ہم نے پھر بھی برداشت کیا. ہمیں پتہ تھا یہ کہاں سے آئے ہیں, کس بیک ڈور کے تھرو آئے ہیں, کیا ان کے مقاصد ہیں.
ہم پھر بھی چپ رہے صرف اس لیے کہ پاکستان کی کوئی بہتری ہو. اب کہاں سے اس غریب ملک میں بار بار الیکشن ہو, تو ہم چپ بیٹھے رہے 2 سال کی. کچھ نہ کچھ سلیکٹڈ ہیں پر شاید کچھ اچھا کام کر جائیں جو ہم سے نہ ہوا. اس کا رزلٹ کیا ہوا عمران بھائی؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہمیں کرپٹ کا, ہمیں نااہل کا, پر ہم لوگوں نے اور ہمارے ساتھ وہ بھی سارے جو سیاسی قائدین تھے یا جو ڈکٹیٹرز تھے, ان سب نے 70 سال میں پورا جو آپ کا خسارہ تھا وہ کتنا کر دیا؟ 23 ٹریلین کا خسارہ تھا 70 سال میں ہمارا. ان لوگوں نے اس کو 43 ٹریلین کر لیا. نااہلوں نے اور ان کرپٹ نے اس کو دے ٹک اٹ ٹو 43 ٹریلین. میں نے 70 سال میں جتنی کرپشن ہوئی, جتنی غلطیاں ہوئیں, جتنی نااہلی ہماری تھی, وہ ان کے 2 سال کے اندر اس سے زیادہ آگے چلی گئی, اس سے ڈبل ہو گئی. تو یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ کرپٹ کون ہے, نااہل کون ہے. ذرا ہم اس کو زیادہ کلیئر کرنے جائیں تو آپ کے سامنے میں غلط بات کرتا ہوں, بلوچ صاحب شو میں غلط بات کر سکتے, آپ غلط بات کر سکتے. فگرز کین ناٹ بی رانگ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تب پاکستان 117 نمبر پہ تھا موسٹ کرپٹ نیشنز میں. اس کو 3 نمبر اور بدتر کر کے پاکستان کو 2 سال کے اندر 120ویں نمبر پہ آ گئے, جس کا ایک سمپل اور اسٹریٹ فیکٹ ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے کرپشن پہلے کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. آپ جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے کہا تھا وہ کرپشن ختم کریں گے, اور سامنے آ گیا وہ از آل ان فرنٹ آف اس. ان لوگوں نے ہی کہا تھا نا کہ ہم کسی کرپٹ اہلکار کو, سیاستدان کو نہیں آنے دیں گے, تو انہوں نے خود ہٹایا فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کہ وہ کرپٹ ہے. ان کے پروفس ان کے پاس آ گئے, اور جب وہ ان کو ہٹایا تو انہوں نے بہت اوپنلی آ کر بیٹھ کے کہا کہ مجھے اس لیے ہٹایا کیونکہ میں اوپر پیسے نہیں دے رہی تھی. تو آج وہ واپس آ گئیں, تو یعنی اوپر بھی پیسے چل رہے ہیں, نیچے بھی پیسے چل رہے ہیں. قیمتیں کہاں گئیں؟ آپ کے شوگر مافیا آج کیا کر رہا ہے؟ آپ کی شوگر مافیا کی رپورٹس آ گئیں, آپ نے کون سا ایکشن لیا اس پہ؟ تو آپ اگر چلتے نا, اگر آپ غلطیاں کرتے, ہم مائنڈ نہ کرتے, آپ کی مسٹیک, غلط کام کیا اس وجہ سے آپ نے سوچا ان کو ہٹا دیا جائے. ہٹانے کا پروسیس, بات یہ ہو رہی ہے غلط کام نہیں کیا, غلط کامیاں زیادتیاں کی. چلیں ان کو ہٹانے کا اب آپ نے فیصلہ کیا. طریقہ کار پہ اختلاف برقرار. زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ جو طریقے ان کو پتا ہے باقی اپوزیشن وہ طریقے نہیں جانتی, تو میرے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. ان کی بات کا لبے لباب کچھ ایسا لگتا ہے. تو استعفوں والی جو اسٹریٹجی تھی وہ لگتا ہے کہ پیچھے چلی گئی ہے, کچھ اور چل رہا ہے زرداری صاحب کے دماغ میں. نہیں عمران صاحب, بالکل بھی نہیں. ہر اسٹریٹجی یہاں پہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے, یہاں پر 3 جماعتیں بہت بڑی ہیں, آل ٹوگیدر 11 جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو آف کورس یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی ایڈوائس دیتا ہے, ہر کوئی اپنا سجیشن دیتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کووڈ-19 سے ہمارا چھٹکارا پڑے, اور اس کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ عمران خان سے بھی ہمارا چھٹکارا پڑے. تو اس حساب سے ہی ہم چل رہے تھے. آپ دیکھیں نا, ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے دور ہو گیا, نون لیگ نے تھوڑی کہا ہے, ہم اپنے سجیشنز دے رہے ہیں. مولانا صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر, جو بھی فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا وہ فیصلہ فائنل ہوگا. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 11 جماعتیں کہ استعفے دینے ہیں تو پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی اس چیز میں. اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہیں دینے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے, تو ہم اپنے ڈسکشنز کریں گے, ہم اپنے سجیشنز دیں گے, نون لیگ اپنی سجیشنز دے گی. جو بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کا وہ اٹل ہوگا, کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ سندھ کی حکومت ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے, بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ بات صرف سمپل سی ایک ہے کہ ہمیں اس کرپٹ اور نااہل عمران خان یو ٹرن سے اپنی جان چھڑانی ہے کسی بھی حالت. جو لیڈر اپنے ملک کے سب سے اہم فیصلوں پر غلط چیزیں عناصر سامنے لے کے آ جائے, جو بندہ کہے کہ آپ کی جو لائف سیونگ ڈرگز ہے 95 لائف سیونگ آئٹمز جو آپ کی جان بچاتے ہیں ان کو 250% آپ ان کی پرائسز بچا لیں, تو وہ تو یقیناً آپ کو مارنا چاہتے ہیں نا. جو آپ کی ویٹ کی پرائسز کہاں پہنچا دیں, آپ کی جو نارمل کنزمپشن ہیں چیزوں کی, ان پرائسز کی کہاں پہنچ گئی ہے, آپ کا پیٹرول کہاں پہنچ گیا, آپ کی بجلی کہاں پہنچ گئی, آپ کی گیس کہاں پہنچ گئی. اسی عمران خان نے کہا تھا, اسی عمران نیازی نے کہا تھا کہ جو ایمنسٹی لیتا ہے وہ ڈاکو ہے اور جو دیتا ہے وہ چور ہے. تو ایمنسٹی کس نے دی؟ پرائم منسٹر نے دی, اور کس کو ملی؟ ان کی بہن کو ملی. تو میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ چور کون اور ڈاکو کون, یہ تو آپ ڈیسائیڈ کرنا. وہی کہتے تھے جب ڈالر کی قیمت 1 سینٹ بڑھتی ہے تو پرائم منسٹر کی جیب میں کتنا جاتا ہے. تو اب آپ حساب کریں کہ ہمارے خان صاحب آج کتنے امیر ہو چکے ہوں گے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ شاید برسٹ ہو رہے ہوں گے,
یا پھر بنی گالا میں جو انلیگل پراپرٹی کو انہوں نے آج لیگلائز کرا دیا اپنے زور کے تھرو, اس کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, آج یہاں پر جو غریب بستیاں ہیں, میرے خیال اب جواب لیں اس کا. کمل شوتو صاحب دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو تو چھوڑ دیں آپ, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. یعنی جب آپ فیکٹس دیکھتے ہیں یا آپ ڈیجٹس دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے ثبوتوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں خالی ہم نہیں کہہ رہے, بین الاقوامی ادارے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, پہلے تو میں ان کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو پراپرٹی کو انلیگل کہہ رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کا جو کیس ہے صادق اور امین والا, وہ پڑھ لیں دوبارہ سے, اور ابھی جو آیا ہے وہ بھی دیکھ لیں. 2002 اور 2006 کے جو لاز تھے یہاں پہ, زوننگ لاز, اس میں دیکھ لیجئے کہ جو یو سی ہے پرائم منسٹر, جس میری بہن بات کر لیں, اس کے بعد میں بات کروں گا اس پہ کہ صادق اور امین پہ کیسے ہوتے ہیں. آئی وونٹ ڈسٹرب نا. ٹھیک ہے جی, میں صادق اور امین کی ڈیفینیشن تو میرے خیال میں سپریم کورٹ سے ہی زیادہ انٹرپریٹیشن مل جائے گی, اس میں مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ, اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلاول ہاؤس کی طرح 6000 گز زمین پہ قبضے نہیں کیے گئے, نہ لوگوں سے زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے. اپنی خریدی ہوئی زمین ہے, اپنے پیسے جو وہ باہر سے یہاں لے کر آئے تھے, یہاں سے باہر نہیں لے کے گئے تھے, اور اس وقت وہاں پہ کوئی سی ڈی اے کے زوننگ لاز نہیں لگتے تھے. اب وہ اس کو ریگولرائز کر رہے ہیں, اور یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کو الگ سے کوئی پریویلیج نہیں دیے گیا. 120 درخواستوں میں سے 60 لوگوں کو دے دی گئی ہے, اور ان سے جو فائن بنتا تھا یا جو لاز کے حساب سے بنتا تھا وہ انہوں نے پے کیا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے کہ وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. اچھا, شوگر مافیا کی بات کی تو ذرا اومنی گروپ اور باقی شوگر ملیں چیک کر لیں, نام لے لیجئے کس کس کی ہیں. رمضان شوگر مل کس کی ہے, چودھری شوگر ملز کس کی ہے, اومنی گروپ والے کس کو پیسے دیتے تھے, اور کہاں سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی تو ایک بھی شوگر مل نہیں ہے. تو ایمنسٹی کی رپورٹ پہ بتائیں نا, دونوں کہہ دیں کرپشن پاکستان میں زیادہ کیسے ہو گئی. انہوں نے بڑا لمبا چوڑا فتویٰ دیا, مجھے ذرا موقع دیجیے گا میں جواب دے دوں ان کی ساری باتوں کا. تو شوگر ملوں مافیا ہے جس نے اگر اتنے پیسے بنائے ہیں تو وہ اپنے پیسے واپس سرکاری خزانے میں جمع کرا دے. وہ تو آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے جن کو فائدہ ہوا ہے. دوسرا, آپ نے فرمایا کہ مشرف کو انہوں نے نکالا تھا. مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا اور ایک وردی میں بیٹھا ہوا ڈکٹیٹر تھا. آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس نے 2018 کا الیکشن لڑا اور اسی الیکشن کے نتیجے میں پہلی دفعہ ان کے سلیکٹڈ پرچی والے چیئرمین جو ہیں وہ ایم این اے بن کے اسی اسمبلی میں آئے ہیں, اگر آپ اس الیکشن کی صحت پہ کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں تو بلاول صاحب کو سب سے پہلے ریزائن کر کے اس اسمبلی سے جانا چاہیے تھا. کیونکہ یہ پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیکھ کے جو آدھے چاول ہیں وہ خراب ہیں اور باقی سارے ٹھیک ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جن الیکشنوں کے نتیجے میں آپ کی حکومت بنی ہے وہ تو بالکل جائز ہے, اور جہاں سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ گیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے. آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھنے سے ہمیں نقصان ہوا ہے. 15 سیٹیں 20 سیٹیں ہم نے لوز کی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگوں کے اپوائنٹڈ لوگ تھے, ہمارے لگائے ہوئے نہیں تھے. کیونکہ پچھلی حکومتوں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید کرپشن کیسے بڑھ گئی, اور لیڈر آف دی ہاؤس شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. جس ایمنسٹی اسکیم کا یہ بتا رہے ہیں وہ ذرا اس کی ڈیٹس اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. وہ 2018 اگست سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, یہ سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. اچھا, دوسرا بتائیے, جو آپ یو ٹرن کے ماسٹرز کہہ رہے ہیں, کل جو ہم نے مناظر دیکھے, پوری دنیا نے دیکھا کہ 35 سالوں کی جو آپ لوگوں کے دعوے تھے ان پہ کیسے یو ٹرن لیا ہے. زرداری صاحب کہتے تھے اب کی بار اگر میں نے نواز شریف کو معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, تو اب تیار ہو جائے اللہ میاں سے تو اب ڈانٹ کھانے کے لیے. نہیں تو کس نے کہا کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو معاف کر دیا ہے, وہ اپنا حساب چکتا کر لیں گے, پہلے وہ آپ کو نمٹ لیں. ہاں سن لیں, سنیں عمران, سنیں. بلاول صاحب کی آپ کل کی ایک میں ٹویٹ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. 2016 میں وہ ٹویٹ کرتے گنجا لیگ کے بارے میں کہ میں بچہ ہوں بے نظیر بھٹو کا اور مجھے تم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, گنجا لیگ گو نواز گو. پھر اسی طرح کی ان کی بے تحاشا ٹویٹس ہے. تو یو ٹرن لینے کے ماسٹرز آپ ہیں. 35 سال عوام سے آپ نے جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے خلاف. چلیں ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کوئک بریک ہے, ایک کوئک بریک لینی, بریک لے کے واپس آتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. علی گور بلوچ صاحب, اب پرائم منسٹر آف پاکستان خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں بیٹھ کے آپ ڈسکشن کریں, تو کیوں نہ وہاں پہ اس کو ٹرائی کیا جائے. اور وہی تو آپ سب کی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ الیکشن جیت کر جاتے ہیں, تو کیوں اتنا آگے نکل جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. یعنی استعفے آپ بھی جانتے ہیں اور سارے جانتے ہیں کہ وہ اب فوری طور پہ کسی آپشن کے طور پہ تو ہے نہیں. دوسرا, سینٹ الیکشن روکا جانا تھا, لیکن اب سینٹ الیکشن میں آپ سب کو حصہ بھی لینا پڑے گا اور سینٹ الیکشن ہوگا بھی.
تو اس صورتحال میں آپ پارلیمنٹ کے آپشن کو کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ دیکھیں عمران، یہ پارلیمنٹ کب چلاتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے کبھی یہ کوئی سٹیٹس کو لے کر اپنے کیسوں، جو ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، ان پر سٹے آرڈر لے لیتے ہیں، ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اب کرونا کی آڑ میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے انہوں نے کوئی اسمبلی کا سیشن تک نہیں بلایا۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نیازی صاحب سے بات کریں، یہ وہی نیازی صاحب ہیں کہ جب انہوں نے کرونا کے اوپر تمام اپوزیشن لیڈرز کو بلایا اور وہ میٹنگ میں گئے تو نیازی صاحب اپنی گفتگو کر کے اٹھ گئے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی انہوں نے بات سننا تک گوارا نہیں کی۔ تو آج یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود جو ہیں یہ پپٹس ہیں، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ مذاکرات ان لوگوں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جو اس جمہوری سسٹم کو بار بار سوپٹاج کرتے ہیں، جو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، جو اداروں کے ذریعے پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں۔ ان لوگوں کے ان کے تو اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ پپٹس ہیں بٹھائے ہوئے، آج بٹھائے ہوئے ہیں، کل یہ آج پیچھے سے ان کی وہ سپورٹ ہٹ جائے تو یہ اپنے وزن سے خود گر جائیں گے۔ نہ ہی ان کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں جب تک جمہوریت کو پروان نہیں، سر آپ ایک سیکنڈ، آپ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک منٹ کلیئر کر دینا، آپ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پیچھے سے تکیہ لگائے ہوئے اور ان کو سپورٹ دیے ہوئے، اگر فوج پیچھے سے نکل جائے حکومت کے تو حکومت گر جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام پاکستان کے اداروں کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر لوگوں کی وفاداری، کہاں سر کہاں آپ کوئی ثبوت پیش کریں، آپ بتائیں کہ یہاں پہ آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ والا کام غلط کیا ہے، کوئی ثبوت کوئی چیزیں دینا ہمیں تاکہ ہم بھی دکھائیں دنیا کو۔ دیکھیں یہ پوری اسمبلی اس کی واضح ثبوت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج آپ نیب کو دیکھ لیں، ایک نیب کا سر آپ الیکشن کیسے جیت گئے؟ پھر بلوچ صاحب آپ الیکشن کیسے جیت گئے؟ پوری دنیا دیکھیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی نا، ٹارگٹ کر کے ہلکے ہرائے گئے۔ انہوں نے اپنے وہ ایک آخر دنیا کو بھی تو دکھانا تھا نا کہ یہ اپوزیشن بیٹھی ہے اور یہ حکومت بیٹھی ہے۔ انہوں نے ٹارگٹ کر کے حلقوں کو ٹارگٹ کیا، ان حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کروائی، اور اب دیکھیں نا یہ میری باتیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی، یہ اپنی باری پہ بھی بات کر چکی ہیں۔ بات یہ مجھے کوئکلی آپ دونوں حضرات نے خواتین حضرات نے بہت بات کی ہے، میں ذرا تالپور صاحب سے ذرا کر دیں۔ تالپور صاحب پارلیمنٹ کا آپشن تو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فیوریٹ آپشن ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ آپ کو تو بڑی زبردست لگتی ہے وہ جگہ۔ دیکھیے جی، ہم نے تو جیسے ہم نے سلیکٹڈ نااہل نیازی کو کہا تھا چیئرمین بلاول نے کہ آپ ہم سے مدد لیں، ہم آپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اس اکانومی کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، پر وہ بات سمجھتے نہیں، کیونکہ خان صاحب میرے خیال سے یو ٹرنز بہت زیادہ لیتے ہیں اور ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں آجو بیٹھتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں شام کی رات کو، اور اب تو بہت لیٹ ہو گئی بھائی، اب بہت لیٹ ہو گئی۔ ہم نے بات ہو سکتی ہے لیکن یہ 34 امینڈمنٹس پہ بات نہیں ہوئی۔ دو منٹ ذرا میری بہن ذرا سچ برداشت کر لے تھوڑا سا، میری بہن 2 منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں، میری بہن 2 منٹ مجھے بات کمپلیٹ دیں گے، 2 منٹ بہن تھوڑا سچ سننے کا مادہ رکھیں، غلط طریقہ ہے سچ۔ آپ دو لوگ ہیں نا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں تالپور صاحب تسلی سے دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے، وقت ختم ہو گیا ہے، ڈیٹیل میں بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔